اقبال کہندا کہ بہوں اے اج آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راز این جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب کہندا تینوں چاقو یا چھری دی نوک تو ایسا پانی مل سکتا جس وجہ تو تینوں کدی موت نہ آوے. اے ممکن ہے. آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب کہنے لگا یہ ممکن ہے بڑا زہریلا سپ ہوئے تے او دے منہ وچ تینوں میٹھا شربت مل جائے. اے بھی ممکن ہے. سنگ اسود از در بت خانہ خواہ کہندا کسے بت خانے تو جائے تینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے. اے بھی ممکن ہے. اور نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ کہندا ہلکے کتے کولو پاگل کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے. اے بھی ممکن ہے. لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کہندا جڑا کافراں تے یورپ تے فرنگیاں کولو متاثر ہے او دے کولو کدی بھی تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آنے. ہن اقبال دے تے اعتبار کرو نا, ساڑی پگڑی دے تے تانوں اعتبار کوئی نہیں. چلو ساڑے تقریراں تے تانوں اعتبار کوئی نہیں کیونکہ یہ بڑیاں ڈاڈیاں تقریراں کرنا اے بڑی جناب اے بڑا اینج کرنا. تو میں تے حضور دا خطبہ کہ اس واسطے اشتدت غضب حضور دا غصہ اور جلال اور حتیٰ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور تقریر اینج فرماندے سن جس طرح کہ صبح کوئی لشکر آیا یا شامی آیا حملہ آور ہویا تو دسو دی واسطے پھر بندہ کس طریقے نال گفتگو فرمائے گا. تو پھر میرے آقا فرماندے سن بعثت انا وساعتک ہاتین یقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی. رسول اللہ فرماندے سن کہ میں اور قیامت ایسے ہے اینج کر کے حضور اے انگلی جڑی شہادت والی انہوں دے نال والی نو ملا کے یقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی حضور اے اس سبابت انہوں نال ملا کے حضور اے دونوں نو ملا کے فرماندے سن میں اور قیامت ایسے ہے. جب حضور نے فرما دیا میں اور قیامت ایسے ہے تو درمیان میں تو حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں, کوئی سائنس آئے گی. اور حضور نے فرمایا یقول اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. میرے آقا فرمان سنو سب سے سچی بات اللہ کا قرآن ہے اور قیامت تک جو ہدایت ہے وہ میرا دین ہی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ میں دے کر جا رہا ہوں. کوئی دجال بعد میں کسی قسم کے کوئی دعوے کرے حضور نے راستے بند فرما دیے. حضور نے اشارے سے بھی راستے سارے بند فرما دیے. اور میں ایسے میں اور قیامت یہ وقفہ ہوتا تو پھر ممکن ہے کوئی اور دجال داخل ہونے کی کوشش کرتا جی کہ نہیں جی وہ درمیان میں وہ جگہ جو خالی ہے تو میں پر کرنے آیا ہوں. میں کہا دجالا اب حضور یہ راستے بند کر گئے, حضور ہی خاتم النبیین ہے. ہاں ہاں توجہ. ثم یقول انا اولا بکل مومن من نفسی. سنو اے مسلمانوں, ہمیں کسی کی پریشانی ہے. فرمایا سنو حضور نے کیا فرمایا, فرمایا انا اولا بکل مومن من نفسی ہی. یہ نہیں فرمایا مولوی پیر صوفی اور حافظ قاری. حضور نے مومن کا لفظ فرمایا. فرمایا ہر مومن جو ہے اس کی جان سے میں زیادہ قریب ہوں اس کے. یہ خود حضور نے فرمایا. ہاں ایک تو قرآن میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, پھر حضور نے اسی کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ انا اولیٰ بکل مومن من نفسی. تو پھر کیڑی پریشانی جدو حضور ساڑی جان نال بھی زیادہ قریباً. اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. پھر کیا مسئلہ ہے, وہیں مارے گئے لٹے. کیوں لٹیا گیا؟ تیرا یقین نہیں کہ رسول اللہ تیری جان سے زیادہ قریب ہے تیرے. آگے میرے آقا نے کیا فرمایا سنو جی. ریاست مدینہ کا ایک قانون ذرا سنو. من ترک مالا فلورثتہ. حضور نے فرمایا جڑا مال چھوڑ کے مرے گا اس نے مال نہ سانو کوئی غرض نہیں, وارث جانن تے مال جان.
یہ ریاست مدینہ کیا یہ نہیں حضور نے فرمایا ہم اتنا اسے ٹیکس وصول کر لیں گے، اتنا اس کو ہمیں دینا پڑے گا، اتنا ریاست کو دے. فرمایا من ترک مالن فلورثتی، وارث جانن یا مال جانے، ومن ترک دینن او دیان فالی وعلی. حضور نے فرمایا کہ جیڑا قرض چھوڑ کے مریا یا اپنے بچے چھوڑ کے مریا فالی وعلی، فرمایا قرض بھی ہمارے ذمے ہے اور بچوں کی کفالت بھی ہمارے ذمے ہے. یہ میرے آقا کا اپنے فرامین ہے. اب ایسے ریاست مدینہ اگر کوئی جائے تو ہمیں بٹھاؤ، ہم بتائیں تمہیں ریاست مدینہ کیا ہے. ریاست مدینہ کے لیے جناب بڑی بڑے پورے بکرے نہیں تیار ہوندے. ہاں جدو حضرت اتبان بن مالک دی اکھاں کمزور ہو گئی نا تو عرض کی تھی حضور میرے گھر تشریف لیاؤ، میں ہوں آ نہیں سکتا مسجد شریف تے اتھے تسی نماز پڑھو تے میں اتھے روز نماز پڑھیا کروں. اس تے تو میں باس کرنا ہی نہیں نہ باساں تو گل بہت اگے نکل گئی. لبیک نے نعرے نے پوری دنیا انج کر دیتی، کوئی منے یا نہ منے، منوانا تے ساڑھے ذمے نہیں نا. لیکن لبیک نے نعرے نے ہر شے ہلائی ضرور ہے، ہر شے ہلی. اسمبلیاں بھی کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس زود پشیماں کا پشیماں. یہ کیا ہم تو یہ چاہتے تھے، ہم سے بڑی کوئی اعزاز ہے کہ ہم حضور کے ممبر شریف اور حضور کے مصلی کی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہم کھڑے ہیں. ہمارے عام کہتے ہیں کہ دین کی بات کرو. ہاں جی اسی کوئی جلے ہوں جڑا دین دی گل کرے گا اسی دے بارے کوئی گل کر دئیے، نہ اسی نہیں گل کرتے، ساڑھا یہ مزاج ہی کوئی نہیں. ہاں جدوں اسی تو کہتے ہیں ہون جناب تانوں بھی یاد آئے گا بہت اچھی بات ہے، چلو کسی کی وجہ سے آیا تو صحیح، ہون اسمبلیاں تانوں یاد آیا بہت اچھی بات ہے. سارے اسمبلی ممبر اٹھ کے سارے درود شریف پڑھیا کرو، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے تقریر شروع کیتے کرو. تانوں کوئی مسئلہ کیوں جی؟ جدوں بسم اللہ بھی تانوں سیدھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ ساڑھے کول سکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا تقریر ہے؟ اچھی طرح اللہ دا نام لاؤ، شروع کرو بسم اللہ. حضور نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر ہے وہ ابتر ہوتا ہے. کیوں جی؟ وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے. اللہ کا نام بڑی دلیری سے اور بڑی محبت سے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت یہ ضائع نہیں نہ ہوتا. ہاں یہ وقت نہیں ضائع ہوتا. میرے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک. دسو جی جتھے اے نظام ہوئے کہ مال وارثاں دا ہوئے تے قرض ریاست ادا کرے تے بچیاں دی پرورش بھی ریاست کرے.